السلام علیکم جی، میں ہوں علی نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کل پاکستان میں بڑی گرمی ہو رہی ہے فوج اور صحافی بھائیوں کے درمیان۔ اچھا، فوج کی طرف سے بڑی رسپانسبلٹی کا کردار نبھایا جا رہا ہے، ابھی تک بڑی خاموشی سے اور بڑی تدبر کے ساتھ اس مسئلے کو لے کے چلا جا رہا ہے، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اٹس ویری نائس کہ آپ کی فوج اتنی ذہین سمجھدار ہے، اس کو معلوم ہے کب کہاں کس وقت کیا بولنا ہے، جبکہ معذرت کے ساتھ ہمارے صحافی بھائی جو ہیں نا، وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے جوشیلے انداز میں بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں، مجھے اس چیز کا کوئی نہیں۔ آپ کے پاس حق ہے اظہار رائے کا، جو آپ کا معاشرتی، مذہبی اور آپ کا ایک قومی آپ کے پاس حق ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے، آپ کو اپنی رائے کا اظہار ادب کے ساتھ، ادب اور احترام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ نہ تو آپ کو کوئی حق ہے کسی کی بے عزتی کرنے کا، کسی تضحیک کرنے کا، اور نہ آپ کسی کو حق دیں گے کہ وہ آپ کی کرے۔ اظہار رائے آپ کا حق ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، بات واپس آتی ہے ایک پوائنٹ پر، میں ٹیکنیکل آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اگر وہ میں بات آپ کو شاید سمجھا سکوں تو شاید میری ویڈیو کا مقصد حل ہو جائے گا۔ حامد میر صاحب جو بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، خدا جانتا ہے، لیکن آپ کو ایک چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، جھوٹ کا سر اور پاؤں نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ جب کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا اس کا کوئی سر پاؤں تو ہے نہیں، جہاں مرضی سے آپ اسے شروع کرنا چاہیں شروع کر دیں، جہاں ختم کرنا چاہیں ختم کرنا، جھوٹ ہے۔ سچ جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک لمٹ ہے جی، کہ وہ اگر بڑھا دیا جائے تو بھی سچ نہیں رہتا، اور اگر گھٹا دیا جائے تو بھی سچ نہیں رہتا۔ سچ بالکل ایز اٹ از اپنی لمٹ کے اندر ہو وہ سچ ہوتا ہے۔ اب جب سچ کی ایک لمٹ ہے نا، اسی طرح سچ کا ایک دورانیہ، ایک وقت ہے، ایک مدت ہے۔ اگر اس مدت، اس دورانیے کے درمیان میں اگر وہ بات اور اس وقت پر وہ بات کی جائے نا، سچ کو بولا جائے، تو سچ کی اہمیت بہت زبردست ہے، بڑی زبردست اہمیت رکھتا ہے سچ۔ لیکن اگر اس مدت کے بعد سچ بولا جائے گا تو سچ اپنی سچائی تو نہیں کھوتا، لیکن اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اگر میں آپ کو سمجھا سکوں اس مثال سے، دیکھیں، عدالت کے اندر ایک قتل کا کیس چل رہا ہے، اور آپ اس قتل کے عینی گواہ ہیں، اور آپ عینی شاہد ہیں، آپ نے اپنی نگاہ سے قتل ہوتے دیکھا، قاتل کو آپ پہچانتے ہیں، جج صاحب نے آپ سے جی پوچھ لیا، کٹہرے میں کھڑے ہو موجود ہیں آپ، اور آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نے قتل ہوتے دیکھا ہے، کیا آپ قاتل کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے وہاں خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اب عدالت برخاست ہو جاتی ہے، عدالت سے باہر نکلتے ہیں، آپ سے صحافی یا دوست حضرات پوچھتے ہیں، آپ برملا جی پوری کہانی سنا دیتے ہیں، آپ سارا سچ بیان کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا سچ اب بے فائدہ، آپ کا سچ جو ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سچ اپنی سچائی نہیں کھو بیٹھا، لیکن اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کے عدالت میں خاموش رہنے کی وجہ سے وہ قاتل جو ہے وہ رہا ہو چکا ہے، انصاف نہیں ہوا، اور مظلوم جو ہے بیچارہ رو رہا ہے۔ آپ کی خاموشی سے آپ نے سچ وہاں نہیں بولا، اب آپ سچ باہر بول رہے ہیں، چند لمحے کی دیری سے کیا ہوا؟ سچ نے اہمیت کھو دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب آپ جگ ہسائی کا سامنا کریں گے۔ لوگ اب آپ کو کہیں گے اتنا سچا تھا تو اندر کیوں نہیں بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو شاید اب جھوٹا کہا جائے گا۔ یہی بالکل ایز اٹ از حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ حامد میر صاحب وقت پر نہیں بولے، آج بول رہے ہیں۔ کیوں آج کیوں بول رہے ہیں؟ حکومت، پچھلی حکومت میں کیوں نہیں بولے؟ جب تک مرحات ملتی رہیں، جب تک سرکاری حج و عمرہ چلتا رہا، جب تک سرکاری پلاٹ ملتے رہے، جب تک سرکاری گھر ملتے رہے، جب تک فوج کی طرف سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر کے اسامہ بن لادن تک پہنچا کے اس کا انٹرویو کروا کے آپ کو ایک بڑا صحافی بنا کے پیش کیا گیا، تب تک جب تک آپ کو بڑی بڑی اداروں کی خفیہ مرحات ملتی رہیں، آپ خاموش رہے۔ سچ تب کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے اگر تب سچ بولتے تو انصاف ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر رکھا۔ آپ نے ذاتی مفاد، آپ کی تنخواہیں اگر دیکھا جائے تو خدا کے قسم آپ لوگ بہت مفلسی کی زندگی گزار رہے ہو۔ میرے بہت سارے دوست صحافی ہیں، بہت مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور 2000 سے پہلے صحافی کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ بیچارہ کرتا کوئی اور پجامہ کوئی ہوتا تھا، ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کان پہ ان کے ایک پین اڑا رہتا تھا، ان کو اتنی یاد دہانی کے لیے کہ ایک ہی پین ہے وہ کان پہ رکھ لیتے تھے کہ گم نہ ہو جائے، یہ حالت تھی۔ اور یکا یک تبدیل ہو گئے 2000 کے بعد، سب کے پاس لینڈ کروزرز آ گئی، بڑے بڑے فارم ہاؤسز بننے لگ گئے، کوٹھیاں بننے لگی۔ کیوں؟ یہ سچ تب کیوں نہیں بولا گیا؟ سچ سچ تھا،
آپ کو معلوم تھا سچ کی اصل ٹائمنگ نہیں ہم نے رکھنی، ہم نے اس کی ٹائمنگ تبدیل کرنی ہے. آج اب وہ چیخ چیخ کے جو بول رہے ہیں نا، یہ وہ سچ اہمیت کھو چکا. اب بالکل اسی طرح سے جیسے اب پی ڈی ایم ہے، میاں نواز شریف صاحب 3 بار حکومت میں رہے ہیں، 30 سال حکومت میں رہے ہیں، لیکن اس فوج کے خلاف نہیں بولے. لیکن آج وہ فوج کے خلاف بول رہے ہیں. کیوں؟ تب اور اب میں بالکل وہی چیز ہے، ان کی سچ کی ٹائمنگ تبدیل ہے. جب تک مراحت ملیں گی یہ خاموش تھے، جب مراحت نہیں ملی یہ بول پڑے. بھائی اس سچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے اس سچ کا نہ ملک کو کوئی فائدہ ہے، نہ قوم کو کوئی فائدہ ہے، اور ایون آپ کے لیے بھی یہ جگ ہنسائی بنی ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی ہے کہ اب ہم گروپوں میں بیٹھے نظر آئیں گے. آپ کو بہت سارے لوگ 2 گروپ بن جاتے ہیں فوراً سے. ہر وقت اس وقت نہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ایک اینٹی عمران اور ایک پرو عمران گروپ بنا ہوتا ہے، یا کہہ لیں ایک اینٹی ملٹری اور ایک پرو ملٹری گروپ بنا ہوتا ہے. فوراً سے کچھ ملٹری اور عمران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ ملٹری اور عمران کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جو حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں جی، وہ دوسروں کو غدار کا دیتے ہیں، ٹائٹل دے دیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پھر عجیب قسم کے چور، ڈاکو، لٹیرے، قبضہ مافیا، اور یہ لبرلز جو لوگ ہیں وہ ان کو ٹائٹل دے رہتے ہیں، جو عمران خان کے حق میں اور ملٹری کے حق میں بول رہتے ہیں، ان کو جاہل، غلام سوچ. بھائی یہ سب آپ لوگ چند مہینے اور چند سال پہلے کی بات ہے، یہ عمران خان کے آنے سے پہلے آپ سب اسی بلاک میں تھے. آپ کی شفٹنگ اس لیے ہوئی ہے کہ آتے ہی ایک بندے نے آپ کے حج، عمرے، پلاٹ اور غیر ملکی ٹورز بند کر دیے. آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ کو کمرشلز نہیں آپ کے ٹی ویز کو مل رہے. یہ جو ایک اندھیر نگری چل رہی تھی کہ نیوز چینلز کو مفت کے کمرشل گورنمنٹ دے رہی ہے، سب کچھ بند ہو چکا ہے. آپ کے پاؤں رکھا گیا ہے. تو ریئیکشن تو آنا ہے، معذرت کے ساتھ آپ کا ریئیکشن بنتا ہے، لیکن یہ سچ والا ریئیکشن نہیں ہے، کیونکہ میں آلریڈی آپ کو ایک بیان کر چکا ہوں کہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ غلط ہو چکی ہے. اب آپ جتنا بھی سچ بول دیں اب وہ سچ نہیں ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ان کے بھائی کئی سالوں کے بعد جب حضرت یعقوب کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہم نے بھائی کو نہیں مارا، تو اس سچ کی اہمیت بہت کم ہو چکی تھی، گناہ نہیں ختم ہو رہا تھا، سچ بول رہے تھے، ہاں سچ ہے، ہم نے سارا بیان کر دیا. اسی طرح اہمیت ہوتی ہے ایک چیز کی، اور وہ اہمیت آپ کھو چکے ہیں. بہرحال مجھے تو معلوم ہے اس کیس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. چند ہفتے بولا جائے گا، چند ہفتے کے بعد یہی حامد میر صاحب آپ کو دوبارہ ٹی وی پر برجمہ نظر آئیں گے اور پھر سے شو کرتے نظر آئیں گے. سب وہ کہتے ہیں نا گھوڑوں کے بھاگنے سے نا مٹی اڑتی ہے اور ایک ایسا سما بن جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن گھوڑے جب چلے جاتے ہیں رفتہ رفتہ مٹی بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہی گراؤنڈ ہوگا، یہ ساری مٹی بیٹھ جائے گی، سب کچھ ہوگا. یہی غداری کا ٹائٹل دینے والے پھر دوست اسی شو میں آ کے بیٹھیں گے اور سارا کچھ یہ چلے گا. پاکستان میں ایسا چلتا ہے، چلتا رہے گا جب تک کہ ہم سچ کو اس کی مدت اور اس کی لمٹ کے درمیان بولنا شروع نہیں کریں گے. ہم اتنے سچے بھی نہیں ہیں. ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے سچ کب بولنا ہے، ہم بڑے سچے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے ہمیں سچ کب بولنا ہے. شکریہ جی. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے جی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.